إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ پیارے عزیز بھائیو، بڑے مشہور صحابی رسول ہیں جن کا اسم گرامی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ نبی اکرم رسول معظم شاہ سید و ولد آدم سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذی شان وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان سیدنا عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آگے امت تک پہنچاتے ہیں، اس فرمان کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں نقل فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر 4019 نمبر یہ حدیث ہے جو آج کے درس کے اندر میں بس بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 5 چیزوں سے متنبہ کیا ہے، اور 5 تنبیہات آپ نے اپنی امت کو بیان فرمائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا جو آغاز ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کو اس طرح اس کا آغاز فرماتے ہیں کہ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ ہمارے سامنے آپ آئے
تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، اذا ابتلیتم بخمس، کہ جب تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آ جائے کہ 5 چیزیں تمہارے اندر پائی جائیں اور 5 چیزوں کے اندر، 5 برائیوں کے اندر تم مبتلا ہو جاؤ، تو اس کے بعد سمجھ لینا کہ بس سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے سزا یقینی ہے۔ اگر وہ 5 چیزیں تمہارے اندر پائی گئیں تو پھر سزا کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے لازمی ٹھہر جائے گا۔ تو مقصد کیا تھا کہ اپنے آپ کو تم نے ان 5 چیزوں سے بچا کر رکھنا ہے، اور اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو تم نے ان 5 چیزوں کے اندر مبتلا نہیں ہونے دینا۔ آپ نے پھر آگے یہ بھی ارشاد فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ بھی مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم ان 5 چیزوں کو پالو، میں اس بات سے اللہ کی پناہ بھی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے وہ 5 تنبیہات جو ہیں وہ آپ نے واضح فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بات تو یہ ذہن میں بٹھاؤ کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ جب کوئی قوم، کوئی معاشرہ، اس کے اندر ناپ تول کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور وہ سودا لیتے وقت، سودا دیتے وقت وہ کم تولنا، کم ماپنا، وہ ان کا وتیرہ اور شیوا بن جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کی اللہ کی طرف سے سزا کیا ملتی ہے۔ فرمایا کہ اس ناپ تول کی کمی کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے 3 سزائیں جاری ہوتی ہیں۔ پہلی سزا فرمایا الا اخذوا بالسنین، کہ اللہ تعالیٰ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے اور قحط سالی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، زمین بنجر ہو جاتی ہے، درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ہر طرف ایک ویرانی کا سما پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی سزا ہے اس ماپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا دوسری سزا کیا پیدا ہوتی ہے، وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر روزگار کی کمی پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کو روزگار ہی نہیں ملتا، اور وہ یعنی اپنے گھر کا کچن چلانے کے لیے وہ بے حد پریشان ہو جاتے ہیں، روزگار کہیں سے ملتا ہی نہیں ہے۔ اور تیسری سزا اللہ کی طرف سے پھر یہ جاری ہوتی ہے، فرمایا وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، کہ بادشاہ اور حاکم کا ان کے اوپر ظلم برستا ہے، اور پھر ظالم اور اس طرح کے حکمران اللہ پھر ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ تو یہ پہلی تنبیہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ماپ میں، تول میں کمی کی وجہ سے یہ سزائیں اللہ کی طرف سے جاری ہوتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آخری پارہ اور سورۃ المطففین میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو
ان لوگوں کے لیے جو ماپ میں تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ جس وقت وہ لوگوں سے سودا لیتے ہیں اس وقت تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب کسی کو ماپ کر دیتے ہیں یا کوئی چیز تول کر دیتے ہیں تو پھر اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، پھر اس کے اندر کمی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پہلے جو انبیاء اور پہلی امتیں ان کے جو واقعات بیان کیے ہیں، ان میں ایک امت قوم شعیب ہے علیہ السلام۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ عادت بد تھی اور ان کے اندر یہ ایک بری بات پائی جاتی تھی اور بڑا ہی گندا عمل پایا جاتا تھا کہ وہ لوگوں کو کم تولتے تھے اور کم ماپتے تھے۔ جناب شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو بتایا کہ جب تم کسی کو سودا دو یا لو تو فرمایا پورا پورا ماپ دیا کرو، پورا تول دیا کرو۔ تو جناب شعیب علیہ السلام کو وہ قوم والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے شعیب تو ہمارے مالی معاملات میں، ہمارے معاشی معاملات میں، ہمارے اقتصادی معاملات میں کیوں دخل اندازی کرتا ہے؟ بس ٹھیک ہے، تو اپنی راہ لے، ہم اپنی راہ لے، لہٰذا آپ کو کوئی اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ ہمارے ان مالی معاملات کے اندر دخل اندازی کریں، ہم جو بہتر سمجھتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب شعیب علیہ السلام کو اس طرح تھریٹ کیا کہ خبردار تو نے اگر ہمیں آئندہ اس طرح کی واعظ و نصیحت کی تو ہم تمہیں بڑی سخت سزا دیں گے۔ میرے بھائیوں، پھر انہوں نے کیا سخت سزا دینی تھی، پھر اللہ کے عذاب کا ان کے اوپر کوڑا برسا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ملیا میٹ ہی کر کے رکھ دیا۔ تو یہ پہلی تنبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسری تنبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، فرمایا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، کہ جب کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی، مسلمانوں کا کوئی یعنی ایسا مسلمانوں کی جماعت جس وقت وہ زکوٰۃ کا مال روکنے لگ جاتے ہیں، زکوٰۃ کا مال نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو فرمایا إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر پانی کی قلت کا مسئلہ پیدا کر دیتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے، بارشیں رک جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اگر وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، پھر اگر بارش ہوتی بھی ہے نا تو وہ تو صرف ان چوپاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے، ان پرندوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ان حیوانات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ان انسانوں کی وجہ سے بات ہونا تو اللہ بارشیں روک لے۔ تو اللہ تعالیٰ جس معاشرے کے اندر زکوٰۃ کو روک لیا جائے پھر اللہ وہاں سے بارشوں کا نظام روک لیتا ہے، پانی کی قلت کا وہاں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بارشیں پھر ان بہائم کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ صحیح حدیث میں موجود ہے، اپنی قوم کو ساتھ لے کر جب بارشیں رکی ہوئی تھیں اور قحط سالی کا ماحول تھا اور دعا کرنے کے لیے باہر تشریف لائے اور ان کے ساتھ ان کی امت کے افراد ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی جلیل القدر پیغمبر جب آئے تو ان کو اللہ نے چونکہ پرندوں کا اور حشرات الارض کی بولیوں کا علم سکھایا ہوا تھا، وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ان کے پاس چونکہ یہ علم موجود تھا، وہ پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، وہ حشرات الارض یہ چونٹیوں کی بولی بھی وہ جان لیتے تھے، اللہ نے ان کو یہ علم سکھایا ہوا تھا۔ تو جس وقت باہر آئے تو ابھی باہر نکلے تو اپنی قوم سے کہنے لگے واپس چلے جاؤ۔ فرمایا کیا بات ہے سلیمان پیغمبر، آپ نے ہمیں دعا کے لیے بلایا، ہم آپ کے ساتھ آئے، اب آپ کہہ رہے ہیں واپس چلے جائیں؟ فرمایا ہاں، فرمایا انما سقیتم بدعوت غیرکم، کہ ایک چونٹی وہ اپنی ٹانگیں اوپر اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی اللہم
انا خلقم من خلقکا، یا اللہ ہم بھی تیری ایک مخلوق ہیں، ہمیں بھی پیاس لگتی ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اللہ ہمارے لیے بارش اتار دے۔ تو بس اللہ نے اس چونٹی کی دعا کو قبول کر لیا ہے، لہٰذا اب بس سمجھ لو کہ تھوڑی دیر کے بعد بارش ہو جائے گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بارشوں کے نزول کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ ان حشرات الارض کے لیے، ان حیوانات کے لیے، ان پرندوں کے لیے اور چوپاؤں کے لیے اللہ بارشیں اتارتا ہے۔ فرمایا کہ دوسرا سبب وہ یہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں زکوٰۃ روک لی جائے، حالانکہ زکوٰۃ ہے کیا کہ سال گزرنے کے بعد انسان کے پاس اگر وہ مال پڑا رہا یا اس کے کاروبار میں لگا ہوا ہے تو سال کے بعد صرف 2500 روپیہ 1 لاکھ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ جب وہ 1 لاکھ کی زکوٰۃ 2500 دے دی جائے گی تو باقی سارے کا سارا مال پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ برکت پڑتی ہے اس مال کے اندر، اللہ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے۔ اور پھر قرآن وعدہ کرتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے میں تمہیں اس کا متبادل، اس کا نعم البدل لٹاؤں گا۔ لہٰذا زکوٰۃ ادا کرنے سے ڈرنا اور اس سے خوف کھانا، اس سے ہاتھ کھینچنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں بلکہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، کہ جب کوئی معاشرہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد اور رسول کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیتے ہیں تو فرمایا اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، تو اللہ ان کے دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ جب کوئی قوم، کوئی معاشرہ، کوئی ملت جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ ان کے دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ پھر وہ دشمن آ کر حملہ کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، پھر تمہارے مسلمانوں تمہارے مال چھین کے لے جاتے ہیں، تمہاری بہت ساری املاک پر مالک بن جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ اب آپ سوچیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہوا عہد، بھئی اس عہد سے کیا مراد ہے؟ بھئی اس سے عہد سے مراد سب سے پہلے تو یہی سمجھ لیں کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ جو گواہی ہے یہ صرف گواہی نہیں بلکہ ایک اقرار بھی ہے اور ایک اعتراف ہے اور اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے۔ عہد کیا ہے کہ یا اللہ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ تیرے سوا میں کسی کو معبود نہیں پکڑوں گا، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، تیرے سوا کسی کو رکوع اور سجدہ میں نہیں کروں گا، تیرے سوا کسی کے نام کا جانور ذبح نہیں کروں گا، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہیں دوں گا، کسی اور کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا، کسی اور کے نام کی سبیل نہیں لگاؤں گا، تیرے سوا کسی کو اپنا داتا، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا، اپنا کرنی برنی والا، اپنے مشکلات کو حل کرنے والا نہیں سمجھوں گا، نہیں مانوں گا۔ میرا یا اللہ یہ تیرے ساتھ عہد ہے، اور یہی تو وہ عہد ہے جس کو وہ ہر نماز کے اندر اور ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر بھی دہراتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو میرے بھائیوں اب یہی کلمہ پڑھنے والا اور یہی سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والا اب اگر وہ جا کر
قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، جا کر وہاں نظر و نیاز بانٹتا ہے، غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھاتا ہے، اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگتا ہے، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، تو کیا خیال ہے وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ رہا ہے کہ نہیں توڑ رہا؟ توڑ رہا ہے وہ اللہ کے عہد کو۔ اور اسی طرح وہ عہد کرتا ہے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب کوئی آدمی وہ اللہ کے رسول کے سوا اوروں کو اپنا امام پکڑ لیتا ہے، اس امام کے نام پر اپنے دین کی بنیاد اور اپنے فرقے کی بنیاد رکھتا ہے، اور پھر اس کے مسائل کو اپنی زندگی کے لیے وہ رہنما سمجھ لیتا ہے، میرے بھائیو، تو اس آدمی نے وہ محمد الرسول اللہ اس عہد کو توڑ دیا۔ اس نے اپنا دین کیا بنایا؟ جو اس کو اس کے امام نے بتایا، جو اس کو اس کے پیر صاحب نے بتایا۔ میرے بھائیو، جو آباء و اجداد کا دین ہے اس کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہا، تو پھر اس کا وہ محمد الرسول اللہ وہ کہنے والا عہد جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ لہٰذا یہی بات ہے کہ اگر پورا دین سمجھنا ہو تو اس دو جملوں کے اندر موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ کہ عبادت کرنی کیسے ہے، اس کے لیے طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ وہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی معاشرہ اس اپنے اللہ سے عہد کیے ہوئے کو توڑ دیتا ہے تو اللہ ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، سن 1856 میں کیا ہوا تھا کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہمارے بر صغیر میں آئی اور انہوں نے آ کر پورے کا پورا ہندوستان اس کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ وہی بد عہدیاں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے وہ ہلاکو خان اور چنگیز خان کی تاریخ سنی ہوگی کہ اس وقت بھی یہ دشمن کیسے مسلط ہوا تھا، ہم نے اپنے عہد کو ہی توڑا تھا۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے جب یہ پاکستان کا خطہ لیا تھا، اللہ سے وعدہ کیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور اس کا کیا معنی تھا کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام لائیں گے، لا الہ الا اللہ کا قانون لائیں گے، لا الہ الا اللہ کا بول بالا ہوگا، لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرائے گا۔ یہی تو ہم نے وعدہ کر کے اللہ سے یہ خطہ لیا تھا۔ تو کیا خیال ہے آج یہ پاکستانی قوم من حیث المجموع اپنے اس کیے ہوئے عہد کو توڑ رہی ہے کہ نہیں توڑ رہی؟ تو لہٰذا اس عہد کو بھی قائم رکھنا چاہیے۔ اور چوتھی تنبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ وَلَمْ يَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب لوگوں کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے وڈیرے بادشاہ، حکمران، سیاستدان، فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، ان کے پاس فیصلے آئیں گے، وہ فیصلے کریں گے طاغوتی نظاموں کے مطابق، وہ فیصلے کریں گے کافروں کے نظاموں کے مطابق، وہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اپنے معاشرے کے اندر قرآن اور سنت کو رائج نہیں کریں گے، قرآن اور سنت کو نافذ نہیں کریں گے، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں بنائیں گے، اور اپنے روزمرہ کے اختلافات اس کے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق نہیں کریں گے۔ فرمایا اور اس کے بعد وہ اس کو اختیار نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ فرمایا اس کا عذاب کیا آئے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کے لیے کیا وارننگ ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلاف، افتراق، انتشار اللہ پیدا کر دے گا، پھر وہ ساری زندگی فرقہ واریت کا ہی رونا روتے رہیں گے، فرقہ پرستی کی لعنت میں مبتلا رہیں گے۔ اور آج دیکھ لیں ہمارے مسلمانوں کے اندر یہی کہ کہیں صبائیت کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی ہے، کہیں لسانیت کی بنیاد پر پھوٹ پڑی ہوئی ہے، کہیں علاقہ وائز اور کسی جگہ نسل کے اوپر، رنگ کے اوپر
یہ سارے پھوٹ پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں ہمیں اس اپنے آپ کو قرآن و سنت کی طرف لانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں گارنٹی دیتا ہوں جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی۔ اچھا، اب یہ 4 تنبیہات تو میں نے آپ کو بیان کر دی۔ پہلی تنبیہ فرمایا جس قوم کے اندر ماپ تول میں کمی واقع ہو جاتی ہے اللہ 3 سزائیں دیتا ہے، قحط سالی، روزگار کی کمی اور ایک ظالم بادشاہ کا مسلط ہونا۔ دوسری تنبیہ آپ نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ کا مال روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے آسمان کا پانی روک لیتا ہے، یہ اللہ ان کو سزا دیتا ہے۔ اور تیسری تنبیہ کہ جو قوم اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتی ہے اللہ ان کے دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ اور چوتھی تنبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو قوم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتی، اللہ کی کتاب کو نافذ نہیں کرتی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فرقہ واریت کی لعنت پیدا کر دیتا ہے، افتراق، انتشار۔ اب سنیے 5ویں اور آخری تنبیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي الْقَوْمِ قَطُّ۔ فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی اور فحاشی اور عریانی عام ہو جائے تو اس قوم کے اندر جس کے اندر بے حیائی عام ہو گئی، فحاشی، زنا اور بدکاری جس قوم کے اندر عام ہو جائے تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے لبوں سے میٹھی زبان سے آپ نے فرمایا کہ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونَ، تو اللہ اس قوم کے اندر پھر طاعون جیسی ایک متعدی بیماری اور ایک طاعون جیسا ایک مرض اللہ ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جو ایک متعدی بیماری ہوتی ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ سمجھنا کہ صرف طاعون پیدا ہوگا، اگلا جملہ بڑا غور طلب ہے اور بڑا ہی سننے کے قابل ہے، آپ اس کو ذرا سنیے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا آپ دیکھیے کیا آپ نے فرمایا کہ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُمْ مَزَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ، فرمایا کہ اس کے علاوہ اللہ ان کے اندر ایسی ایسی بیماریاں، ایسے ایسے امراض اللہ ان کے اندر پیدا کر دے گا کہ جن امراض کا، جن بیماریوں کا انہوں نے پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا، کبھی انہوں نے پہلے نام بھی نہیں سنا ہوگا، تاریخ کے اندر وہ اوراق گردانی کریں گے لیکن ان کو وہ بیماری کا نام تک نہیں کہیں سے ملے گا۔ اللہ اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں پیدا کر دے گا، ایسی بیماریاں بھیج دے گا، ایسے وائرس ان کے اندر آ جائیں گے، ایسی ڈیزیزز ان کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ یہ کب؟ جب اس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی۔ فرمایا حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ وہ فحاشی اور وہ عریانی وہ سر عام کرنے لگ جائیں گے، سر عام وہ فحاشی اور عریانی کا ارتکاب کریں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے کیا سزا ملے گی کہ اللہ اس کے اندر طاعون پیدا کرے گا، اور طاعون کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ ایسی ایسی بیماریاں پیدا کرے گا کہ جن کے نام بھی انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنے۔ لو دیکھ لو، کچھ عرصہ پہلے ایڈز آئی تھی، ایڈز، اور جب یہ ایڈز کی بیماری آئی تو اس وقت لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ تو وہ بیماری ہے کہ جس کا آج تک ہم نے کبھی نام نہیں سنا تھا، اور اس کے بعد جب پھر آپ نے دیکھا 2-3 سال سے اب یہ ایک اور یہ بیماری جو آئی ہوئی ہے یعنی کرونا جو ہے، اب کرونا جب بیماری آئی
تو اس وقت بھی ہر ایک کی زبان پہ یہی بات تھی کہ دیکھو یہ وہ بیماری ہے جس کا ہم نے پہلے کبھی نام ہی نہیں سنا تھا۔ اب ذرا سوچئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ ان کے اوپر ایسی بیماریاں مسلط کرے گا کہ جن کے نام بھی انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوگے۔ تو یہ کس چیز کا نتیجہ ہوگا؟ یہ کس چیز کی وجہ سے آئے گی؟ بے حیائی اور فحاشی کی وجہ سے۔ ابھی میں نے جو سورہ النور کی آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کا کلچر اور یہ بے حیائی والی سوسائٹی اور یہ سارا گانا، یہ ناچ، یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ ڈائجسٹ، یہ ناول اور یہ افسانے اور یہ گندا سسٹم یہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر عام ہو جائے، اس کو پھیل جائے۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بدبختوں کے لیے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اور آپ نے دیکھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے کیسے پورا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ جب بے حیائی عام ہو جائے گی اور اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ کھلے عام بے حیائی کا ارتکاب کریں گے۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ عورتوں کا جو عورت مارچ ہے، یہ جو مارچ کے مہینے میں 8 تاریخ کو نکلتا ہے، اور اس کے اندر ایسے ایسے حیا باختہ اور ایسے ایسے بے شرمی والے جملے اور ایسی ایسی لینگویج اور اس طرح کے وہاں پر یعنی کہ فکرے سننے کو آئے، اور وہ پلے کارڈ اور وہ بینرز انہوں نے پکڑے ہوئے تھے کہ بالکل وہی اللہ کے رسول کا فرمان کہ حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ فحاشی اور عریانی اس کا اعلان اعلان ارتکاب کیا جائے گا۔ اس کے اندر کیا صاف لفظوں میں نہیں کہا گیا کہ یہ مرد اور عورت کے درمیان، یہ مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے، یہ جنس پرستی کا جو تعلق ہے اس کو عام ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ ایسے بدبختوں نے وہ گندی زبان استعمال کی، یہ جو نکاح کا سلسلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ نکاح یہ ختم ہو جائے، جس مرد کا جس عورت کے ساتھ دل چاہے وہ اپنا منہ کالا کرتا پھرے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تک جملے اس کے اندر کہے گئے، اور پھر اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی کہ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا۔ کبھی سنا؟ اور میرے بھائیوں، ہم تو اپنے ان حکمرانوں کی غیرت پہ افسوس کرتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو اس طرح یعنی کھلے عام جلوس نکالنے دیا اور ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 تنبیہات اپنی امت کو بیان فرمائی تھی، ذرا سبق کے طور پر میں دہرا دیتا ہوں۔ پہلی تنبیہ آپ نے فرمایا جس کے اندر ماپ تول کی کمی واقع ہو جائے تو اللہ کی طرف سے قحط سالی آتی ہے، روزگار کی کمی آتی ہے، ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، جو قوم اپنے زکوٰۃ کے مال کو روک لے، زکوٰۃ نہ دے، تو اللہ ان سے اپنی بارشوں کا سلسلہ روک لیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر، جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دے، اور وہ میں نے عہد کیا بتایا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، یہ اللہ سے عہد ہے جو ہم نے کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے دشمن کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ چوتھی تنبیہ آپ نے یہ فرمائی کہ جب کوئی معاشرہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، قرآن و سنت کو اپنے معاشرے میں رائج نہیں کرتا، تو پھر اللہ اس قوم کے اندر، معاشرے کے اندر فرقہ واریت کی لعنت پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے۔ اور فرمایا 5ویں تنبیہ، جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، گندا کلچر عام ہو جائے، رقص و سرود کی محفلیں ہوں اور ڈانس ہوں اور اس طرح کا یہ سارا گندا کلچر عام ہو جائے، فرمایا اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ
طاعون جیسی بیماری اور اس جیسی دیگر کئی بیماریاں اللہ ان پر مسلط کر دیتا ہے کہ وہ بیماریاں جن کے انہوں نے پہلے کبھی نام بھی نہیں سنے ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری تنبیہات کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔